بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہو۔ ماضی سے بہت ہٹ کر اس وقت جس طرح یہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے نا مخالفین کو، شاید اتنی کھلے عام یعنی بالکل ننگا قسم کا انتقام ہم نے ماضی میں کبھی نہیں دیکھا، اور یہ صحیح کہوں تو مارشل لا دور میں بھی نہیں دیکھا، جب کوئی کسی کی پوچھ پڑتال کرنے والا ہی کوئی نہیں تھا۔ جس طریقے سے کارروائی ہو رہی ہے وہاں یہ لوگ بھی ایکسپوز ہو رہے ہیں، وہ طاقتور لوگ ایکسپوز ہو رہے ہیں، ان کی جھنجھلاہٹ سمجھ آ رہی ہے، ان کی فرسٹریشن سمجھ آ رہی ہے کہ انہیں بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ جو ایک فون کال پر ہمارے متی ہوتے تھے، تعمیل حکم کرتے تھے، انہوں نے اب سر اٹھانا شروع کر دیا ہے، وہ ہماری باتیں نہیں مان رہے۔ یہ سارا کام چل رہا ہے، آپ فواد چودھری لے لیں، آپ شہباز گل لے لیں، اور اب یہ جو چودھری برادران کی گرد و نما کے اندر جو کام شروع ہو چکا ہے، کسی کے تصور میں بھی نہیں تھا۔ چیزیں لگتا ہے طاقتوروں کے کنٹرول میں۔ طاقتور سے مراد نا آپ نے اسٹیبلشمنٹ نہیں لینی، طاقتور سے مراد ہر وہ شخص جو اپنے تعلقات کی بنا پر، ہر وہ ادارہ جو کوشچنیبل اپنے آپ کو نہیں سمجھتا وہ، یا کوئی بھی ایسا گروپ ہو جو اپنے تعلقات اور ریلیشنز میں اتنا مضبوط ہو، وہ یہ سمجھتا کہ میں قانون کی کوئی بھی حد اور قیود کو پھلانگ سکتا ہوں، چھلانگ سکتا ہوں، یعنی میرے پر کسی قسم کا کوئی آئین قانون لاگو ہی نہیں ہوتا، میں ہر طریقے سے اپنی منمانی کرتا ہوں۔ میری نظر میں ہر وہ شخص طاقتور ہے، وہ میں ہوں، آپ میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ سب سے پہلے آپ نے ذہن میں رکھنا، تو اس کا صرف اور صرف آپ اس طرف ہی نہ لے کے جایا کریں۔ تو بہرحال بہت سی چیزیں یہ پہلے چودھری برادران سے ایک فون کال پہ کرا لیتے تھے اور تعمیل حکم بھی ہو جاتی تھی۔ پھر کیا ہوا، اب آگے سے آنکھیں دکھانا شروع ہو گئے، اب آگے سے کھڑے ہونا شروع ہو گئے، آگے سے اپنے آپ کو نظریاتی پوسٹ کرنا شروع ہو گئے، تو فرسٹریشن بھی تھی۔ پھر آپ نے دیکھا جب اتنی فرسٹریشن بڑھی، جب فرسٹریشن بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور کسی کا بھی ایک سرٹن برداشت کا لیول ہوتا ہے، پھر وہ ایکسپوز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہی ہوا جی، چودھریوں کے بارے میں مشہور تھا، اور عمران خان صاحب کا کرشمہ کہہ لیں، اس کو عمران خان صاحب کی کرامت کہہ لیں، ان کی کمپنی کا اثر کہہ لیں، یا ان کے اس حد تک نظریاتی ہونے کا جو دعویٰ ہے عمران خان صاحب کا، اور اس حد تک وہ اینٹی پاور کھڑے ہوئے ہیں، یعنی ہر طاقتور کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، 4 کیا 8 محاذ عمران خان صاحب نے کھولے، اور اس کی مقبولیت اتنی ہے ان کے اس بیانیے کی اور اس سٹانس کی پاکستان تحریک انصاف کی، کوئی آنکھیں بند کر کے اندھا بہرا بھی کہہ سکتا ہے کہ اگر عمران خان انشاءاللہ تعالی زندہ رہا، اگر عمران خان رہا تو ہر حال میں اگلی حکومت عمران خان کی ہے۔ آپ بے شک ان کو نااہل کر کے دیکھ لیں، آپ بے شک ان کو زندان کے اندر بند کر کے دیکھ لیں، اس وقت کوئی سچویشن کوئی بھی بن سکتی۔ آج کی تاریخ میں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا، اندھا بہرا لنگڑا لولا اس بات کو بہت اچھے سے پریڈکٹ کر سکتا ہے۔ آپشن ہی کوئی نہیں بچی، کیونکہ ابھی آگے جو چیزیں میں نے بتانی ہے نا، آپشن ہی نہیں ہے عوام کے پاس نون لیگ کی، آپشن ہی نہیں رکھتی عوام اپنے پاس پی ڈی ایم کی، کیونکہ بچا ہی کچھ نہیں، پی ڈی ایم والے بیچاروں کے پاس کچھ نہیں بچا، وہ اتنے بے بس ہو چکے۔ ہوا کیا ہے جی، ایکسپوز یہ ہوئے، اور پھر یہ ہوا کہ چودھریوں کو بھی عمران خان صاحب نے اپنی کمپنی کی وجہ سے طاقتوروں سے چھین لیا۔ جب چھین لیا تو وہ چودھری جنہوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو نظریاتی نہیں کہا، وہ خود مانتے ہیں کہ ہمیں طاقتور فون کرتے ہیں جی ہم ان کی طرف، ایون جنرل باجوہ سے متعلق تو پھڈا تک عمران خان صاحب سے لے لیا، اور پھر آج وہی عمران خان سے عمران صاحب کی لینگویج میں، الفاظ کے چناؤ میں، اس پھڈے کے بعد بھی کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آیا، بلکہ مزید سیدھے الفاظ میں ایونٹس کو یاد کرا کے عمران خان صاحب جنرل باجوہ صاحب کے اوپر تنقید کرتے رہے۔ تو اب ایسا وہ اس کمپنی کا اثر عمران خان صاحب کی کہ چودھری برادران بھی نا، یعنی چودھریز میں کہہ لوں، تو وہ بھی اب انبریکیبل محسوس ہو رہے ہیں۔ اسی وجہ سے دن بدن ان کے خلاف کاروائیاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں۔ پچھلے دنوں مونس الہی کے خلاف کیسز کیے گئے، ان کی فیملی کے خلاف بڑے کیسز کیے گئے، مونس تو ملک سے باہر چلے گئے اور ابھی تک باقی فیملی سٹاپ لسٹ پہ ہے۔ پھر ان کے دوستوں کو اٹھایا گیا، مارا بھی گیا، سر پہ پٹیاں شٹیاں بنتی، جب عدالت کے حکم پر ان کو بلایا گیا جی۔ اچھا، اس وقت بھی ڈالوں کا ذکر آیا، بلیک ویگوز کے اندر اٹھا کے لے کے گئے۔ اچھا، پھر ملازمین کو اٹھایا گیا، ان کے مینیجرز کو اٹھایا گیا، اور پھر ایسا ہوا کہ یہ چودھریز ٹوٹنے کی بجائے مزید مضبوط ہوئے، اور یہاں تک ہوا انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اگر آپ ان ہتھ کنڈوں سے عمران خان سے ہمیں دور کر پائیں گے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ چودھریز کہہ رہے ہیں، یعنی دل جان روح شعور ہر لحاظ سے ان کو یہ پتا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہی رہنا ممکن ہے۔ اس بندے نے وعدہ نبھایا، اس بندے نے وہ عزت دی
جو چودھریز ڈیزرو کر رہے تھے، یعنی جس چیز کا اعتماد کیا، صرف 10 افراد کے اوپر ان کو وزارت اعلیٰ بھی دی، پھر ہر لحاظ سے ان کو ہر چیز میں شامل بھی کیا، پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا، جس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مونس الائی اور پرویز الائی صاحب کا پورا خاندان، ایون شجاعت صاحب کی فیملی بھی، وہ تمام کی تمام پی ٹی آئی کی سپورٹر ہے، تمام کی تمام عمران، میں آپ کو بڑی انسائٹ بتا رہا ہوں، تمام کے تمام عمران خان کے سپورٹر ہیں۔ محمد خان بھٹی رائٹ ہینڈ پرویز الائی صاحب کے بہت پرانے ساتھی، پہلے بھی ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے جب حمزہ کچھ دنوں کے لیے وزیر اعلیٰ تھے، اور اینٹی کرپشن اور دیگر ان کے اوپر مقدمات تھے، مگر عدالت میں جاتے تو عدالت ریلیف دے دیتی تھی۔ اب دوبارہ اینٹی کرپشن کے بھی کیسز بنائے گئے، ایف آئی اے کے بھی کیسز بنائے گئے، ان کو رشوت لے کے کوئی ملازمتیں ملزمتیں کروائی ہیں۔ ان کو نہ کل مٹیاری میں گرفتار کر لیا گیا، حیدرآباد پولیس نے سندھ کے اندر پکڑی گیا، مقدمے ادھر تھے، پکڑا ادھر گیا، ٹھیک ہے۔ وہاں جو اطلاع پہنچی وہاں چل رہا تھا کہ وہ وہاں کی سندھ ہائی کورٹ سے اپنی ضمانت کروانا چاہ رہے تھے، کیونکہ انہیں ضمانت تک پہنچنے نہیں دینا تھا، راستے میں ان کو گرفتار کر لینا تھا۔ بہرحال میں نہیں پتا زرداری فیکٹر صاحب ہے، زرداری صاحب نے اپنا بدلہ لیا پرویز الائی صاحب سے اور مونس الائی صاحب سے، وہ جو بھی انہوں نے کرنا تھا وہ انہوں نے کر دیا۔ بنتا نہیں تھا کہ ایک بندہ سندھ کے اندر ہے اور صبح اسے اپنی ضمانت کے لیے پیش ہونا ہے سندھ ہائی کورٹ میں کہ مجھے پلیز گرفتار نہ کریں۔ اس سے پہلے اطلاع لیک ہوئی اور وہاں سے ایس ایس پی لیول کا بندہ حیدرآباد کو ان کو گرفتار کرنے کے لیے مٹیاری پہنچا۔ یہ ساری باتیں غیر معمولی ہیں نا سر، ساری باتیں غیر معمولی ہیں۔ میں نے بولا نا، کبھی کے دن بڑے کبھی کی رات ہے، یہ فرسٹریشن ہے ان طاقتوروں کی، چاہے یہ زرداری صاحب طاقتور ہوں یا کوئی اور، یہ جو اپنے آپ کو آئین اور قانون سے بہت بڑے نیگوشیٹر اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں، ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ یار کچھ چھپ کے کرو نا یار، کام پتہ نہ چلے، تھوڑا شک تو رہ جائے کہ ہاں بھائی زرداری صاحب کا شاید شک ہو، نہیں، کچھ چھپ کے کرو کام۔ یہی ہوا جی، اور اب دوبارہ ان کو گرفتار کیا گیا، اور پرویز الہی نے بتایا رات کو کہ ان کو لاپتہ کر دیا گیا، ویسے ہی محمد خان بھٹی کو بھی لاپتہ کر دیا گیا ہے، اور اسی طرح لاپتہ کیا جس طرح احمد سعید راں کو کیا گیا، جو ان کے وکیل بھی ہیں، مونس کے دوست بھی ہیں۔ آپ کو پتہ چند روز سے وہ غائب ہے، ان کی آج تک گرفتاری نہیں ڈلی، پتہ ہی نہیں ہے کدھر ہے، کس جگہ پر موجود ہے۔ انہوں نے کہا اس کو بھی اسی طرح، ظاہری بات ہے توڑنا ہے نا پرویز الائی کے حق میں، پرویز الائی کی مخالفت میں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا، لاپتہ کیا ہے تو اب یہ بھی ہو گیا۔ کنجا ہاؤس میں 2 روز پہلے بھی ریڈ ہوئی تھی، کل پھر رات کو ریڈ ہوئی ہے، اب پولیس گئی ہے اور سنا ملازمین کو تھپڑ چپڑ مارے، اور چند روز پہلے بھی محاصرہ کیا تھا، اس وقت کہا تھا چودھری وجاہت حسین پہ، جو چودھری شجاعت کے بھی بھائی ہیں، ان کے اوپر اقدام قتل کا مقدمہ ہے، ان کے بیٹے پرویز الائی کے موسی الائی ان کے اوپر مقدمہ ہے، تو اس کی بنا پر اقدام قتل کا مقدمہ ہے۔ یعنی وہی سیریز چل رہی ہے، کچھ چیز تبدیل نہیں ہوئی، جو ماضی میں کرتے رہے وہ یہ لوگ سب کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ سب چل رہا ہے۔ ادھر مونس الائی نے جو ٹویٹ بڑا مزیدار کر دیا نا رات کو، انہوں نے کہا پولیس اور 7 پولیس ریڈ کی ویڈیو بھی انہوں نے شیئر کر دی ٹویٹ کر کے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس اور ادر، پولیس ایف آئی اے اور ادرس، ادر سے مراد کالے ویگو ڈالے والے آپ لے لیں نا، دیگر کچھ لوگ۔ انہوں نے کہا پولیس ایف آئی اے اور ادر اگین کنجا ہاؤس، دوبارہ کنجا ہاؤس آئے رات کو، دے کیپ ریڈنگ وداؤٹ وارنٹ، یہ مسلسل ریڈ کر رہے ہیں کسی وارنٹ کے بغیر۔ بائی ریڈنگ اوور ہاؤسز یو تھنک یو ول میک اس لیو عمران خان، تھنک اگین۔ نے کہا ہمارے گھروں میں ریڈ کر کے آپ سمجھتے ہو کہ عمران خان کو چھوڑ دیں گے، دوبارہ سوچ لیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ ریولوشن ہو گئے ہیں کاف لیگ والے، انقلاب بھی ہو گئے ہیں، یہ پہلے تصور نہیں تھا۔ یہ ہوئی نا بات، a man is known by the company he keeps، ادھر ایسا ہی لگ رہا ہے۔ بہرحال یہ سب تھا۔ دوسرا، حکومت ہر محاذ پر ناکام کیا ذلیل و خوار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن حکومت کی ناکامی نہیں ہے، ہماری ناکامی ہے، پریشانیاں تو ہماری ہیں، ہم نے انہیں بھگتنا ہے۔ جو خبر میں آپ کو دے رہا ہوں، تھوڑا دل تھام کے بیٹھ لیں جی، ایک بحران ختم ہوتا ہی نہیں، ابھی وہ ہی نہیں ہوا تو دوسرا بھی سر اٹھا رہا ہوتا ہے۔ دواساز کمپنیاں جی پاکستان میں جتنی بھی، ان سب نے کہا ہے کہ 1 ہفتے بعد پاکستان میں ادویات کی پیداوار بند کر دیں گے۔ 1 ہفتے کے اندر پاکستان میں ادویات بنانے کی پیداوار ختم کر دیں گے۔ فارماسوٹیکل مینوفیکچر ایسوسی ایشن کے جو رہنما قاضی منصور دلاور، ان کے مطابق ڈالر مہنگا ہو چکا ہے، جس کی بنا پر خام مال مہنگا ہو چکا ہے، بجلی ملک میں مہنگی ہے، گیس مہنگی ہے، اس کی بنا پر موجودہ قیمت پر دوا بنانا ممکن نہیں ہے۔ مختلف کمپنیوں نے حکومت اور ڈریپ کو پیداوار بند کرنے کے نوٹسز دینا شروع کر دیے۔ ڈریپ ریگولیٹری اتھارٹی ہے، انہوں نے کہا انہوں نے حکومت کو بھی کمپنیوں نے لیٹر لکھ دیے اور ڈریپ کو بھی، جو ریگولیٹری اتھارٹی، ان کو بھی کہا جناب ہم پرانی قیمتوں کے اوپر دوا نہیں بنا سکتے، خام مال بہت مہنگا ہو چکا ہے، کیونکہ ڈالر بہت مہنگا ہو چکا ہے۔ اور 10 کمپنیوں کے نوٹس بھی پہنچ چکے ہیں، بھجوا دیے گئے ہیں، انہوں نے یہ بولا جی۔ مطلب ریگولیٹری اتھارٹی کو پہلی حکومت کو وہ بتا رہے ہیں نا کہ ظاہری بات ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا پاکستان میں ادویات نہ بنے، وہ بتا رہے ہیں کہ جی ہم پرانی قیمتوں میں نہیں دینا ہم نے۔
تو نئی قیمتوں پہ ہوگا اور ہماری مرضی سے ہوگا. ریگولیٹری اپنی مرضی سے بند کریں گے تو ریگولیٹری اتھارٹی کہے گی جی آپ نے اپنی نئی قیمت کسے بڑھا دی, ہم نے جب آپ کو کہی نہیں. تو انہیں پہلے ہی کہہ دیا کہ ہم کمپنیاں ہی بند کر رہے ہیں تاکہ وہ کہیں نہیں 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 نہیں. تو تیار ہو جائیں جی, دوائیں بھی آپ کی اور میری پہنچ سے بہت باہر ہونے جا رہی ہیں. جیسے زندگی ہر سکون, ہر خواہش, ہر آسائش ہماری پہنچ سے باہر ہو رہی ہے, وہاں ادویات بھی اب شامل ہو چکی ہیں. تو ان حالات میں انہوں نے پنجاب اور کے پی کے کا الیکشن اور عام انتخابات لڑنے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ بجلی مہنگی کر کے, گیس مہنگی کر کے, پیٹرول مہنگا کر کے, ڈالر مہنگا کر کے, بچوں کے چھوٹے چھوٹے سے بسکٹس کی قیمتیں بڑھا کے, ان کے پینے کے دودھ کی قیمت بڑھا کے, بیماروں کی ادویات کی قیمتیں بڑھا کر آپ کو عوام الیکشن میں ووٹ دیں گے. ووٹ دیں گے, یہ ممکن ہے. اسی لیے آپ نے الیکشن نہیں کروانے. یہ میں بھی آپ کو مشورہ دے رہا ہوں, الیکشن نہیں کروانا. وہ جو آپ کا جو خام خیالی کا وہ جو 4-6 بار آ کے تیر اور شیر کے جو نعرے چل رہے ہوتے ہیں نا, ہنڈیا بھی چوراہے میں پھوٹ جانی ہے. میں کہتا ہوں آپ کا مان رہ جائے, الیکشن نہ کرائیے گا, تکلیف ہوگی آپ کو. فیڈ بیک سے متعلق دعا کا کریں, اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.